الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سماع بن بحری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھے جب آپ کا آخری وقت تھا کہ آپ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ صاحبزادے ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ابا جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری دی تھی۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ پھیرا اور کہا کہ آخرت کے لیے جو ہم نے بہترین چیز تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور یہ ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ بغض اور عداوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اتنا تھا کہ میں یہ کوشش کرتا کہ کہیں آپ پر میرا قابو چل جائے تو معاذ اللہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اس حال میں اگر ہم مر جاتے تو یقیناً جہنم میں ہوتے۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ دیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا بات ہے، ہم تو تمہیں بیعت کرتے ہیں، تم ہاتھ پیچھے کھینچتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا شرط ہے؟ کہا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو تمہیں خبر نہیں ہے کہ اسلام کفر کے تمام گناہوں کا قصہ ختم کر دیتا ہے۔ ہجرت سے پہلے گناہ ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ بھی حج کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اب میرے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت پیدا ہو گئی، اور میں سب سے زیادہ محبوب، بزرگ اور برتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہے تو میں بتا نہیں سکتا۔ اگر یقیناً میں اس حال میں مر جاتا تو جنتی ہوتا۔ اور ہماری زندگی کا تیسرا دور یہ گزرا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے متولی ذمہ دار بنے۔ اس میں ہمارا کیا حال رہا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ واہ ویلا کرنے والی، شور شگب کرنے والی عورتیں نہ جائے، اور جہالت کی طرح کفر کے زمانے میں جو آگ لے جائی جاتی وہ آگ نہ لے جائی جائے۔ جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح سے مٹی ڈالنا، فارغ ہو جاؤ تو میری قبر پر اتنی دیر رکے رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ تمہارے رکے رہنے سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کا کیا جوابات دیتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس واقعے سے عبرت نصیب فرمائے۔